نوحہ اور اس کا پہلا باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے، وہ خاتون اقوام بیوہ سی ہو گئی، وہ ملکہ ممالک باج گزار بن گئی، وہ رات کو زار زار روتی ہے، اس کے آنسو رخساروں پر بہتے ہیں، اس کے چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی دے، اس کے سب دوستوں نے اسے دغا دی، وہ اس کے دشمن ہو گئے، یہودا ظلم اور سخت مشقت کے سبب سے جلا وطن ہوا۔ وہ اقوام کے درمیان سکونت پذیر اور بے آرام ہے، اس کے سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جا لیا۔ سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا، اس کے سب پھاٹک سنسان ہیں، اس کے کاہن آہیں بھرتے ہیں، اس کی کنواریاں مصیبت زدہ ہیں اور وہ خود غمگین ہے، اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہوئے، کیونکہ خداوند نے اس کے گناہوں کی کثرت کے باعث اسے رنج میں ڈالا۔ اس کی اولاد کو دشمن اسیری میں ہانک لے گئے، دختر سیون کی سب شان و شوکت جاتی رہی، اس کے امراء ان ہرنوں کی مانند ہو گئے ہیں جن کو چراگاہ نہیں ملتی اور شکاریوں کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں۔ یروشلیم کو اپنے رنج و مصیبت کے ایام میں جب اس کے باشندے دشمن کا شکار ہوئے اور کسی نے مدد نہ کی، اپنی گزشتہ زمانے کی سب نعمتیں یاد آئیں، دشمنوں نے اسے دیکھ کر اس کی بربادی پر ہنسی اڑائی۔ یروشلیم سخت گناہ کر کے نجس ہو گیا، جو اس کی تعظیم کرتے تھے سب اسے حقیر جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی برہنگی دیکھی۔ ہاں وہ خود آہیں بھرتا اور منہ پھیر لیتا ہے، اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے، اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا، اس لیے وہ نہایت پست ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا۔ اے خداوند میری مصیبت پر نظر کر، کیونکہ دشمن نے گھمنڈ کیا ہے، دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے۔ اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے جن کی بابت تو نے فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہوں۔ اس کے سب باشندے کراہتے اور روٹی ڈھونڈتے ہیں، انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالیں تاکہ روٹی سے تازہ دم ہو۔ اے خداوند مجھ پر نظر کر، کیونکہ میں ذلیل ہو گیا۔ اے سب آنے جانے والو، کیا تمہارے نزدیک یہ کچھ نہیں؟ نظر کرو اور دیکھو، کیا کوئی غم میرے غم کی مانند ہے جو مجھ پر آیا ہے، جسے خداوند نے اپنے قہر شدید کے وقت نازل کیا؟ اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی۔ اس نے میرے پاؤں کے لیے دام بچھایا، اس نے مجھے پیچھے لوٹایا، اس نے مجھے دن بھر ویران و بیتاب کیا۔ میری خطاؤں کا جوا اسی کے ہاتھ سے باندھا گیا ہے، وہ باہم پیچیدہ میری گردن پر ہیں، اس نے مجھے ناتواں کر دیا ہے۔ خداوند نے مجھے ان کے حوالے کیا ہے جن کے مقابلے کی مجھ میں تاب نہیں۔ خداوند نے میرے اندر ہی میرے بہادروں کو
ناچیز ٹھہرایا۔ اس نے میرے خلاف ایک خاص جماعت کو بلایا کہ میرے بہادروں کو کچلے۔ خداوند نے یہودا کی کمواری بیٹی کو گویا کولو میں کچل ڈالا، اسی لیے میں گریاں ہوں، میری آنکھیں اشک بار ہیں، کیونکہ تسلی دینے والا جو میری جان کو تازہ کرے مجھ سے دور ہے۔ میرے بال بچے بے کس ہیں، کیونکہ دشمن غالب آ گیا۔ سیون نے ہاتھ پھیلائے، اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ یعقوب کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ اس کے ارد گرد والے اس کے دشمن ہوں۔ یروشلیم ان کے درمیان نجاست کی مانند ہے۔ خداوند صادق ہے، کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے۔ اے سب لوگوں، میں منت کرتا ہوں، سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو۔ میری کمواریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے گئے۔ میں نے اپنے دوستوں کو پکارا، انہوں نے مجھے دغا دی۔ میرے کاہن اور بزرگ اپنی جان کو تازہ کرنے کے لیے شہر میں کھانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلاک ہو گئے۔ اے خداوند، دیکھ میں تباہ حال ہوں، میرے اندر پیچ و تاب ہے، میرا دل میرے اندر مضطرب ہے، کیونکہ میں نے سخت بغاوت کی ہے۔ باہر تلوار بے اولاد کرتی ہے اور گھر میں موت کا سامنا ہے۔ انہوں نے میری آہیں سنی ہے، مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ میرے سب دشمنوں نے میری مصیبت سنی، وہ خوش ہیں کہ تو نے ایسا کیا۔ تو وہ دن لائے گا جس کا تو نے اعلان کیا ہے، اور وہ میری مانند ہو جائیں گے۔ ان کی تمام شرارت تیرے سامنے آئے، ان سے وہی کر جو تو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا ہے، کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل نڈھال ہے۔ نوح اور اس کا دوسرا باب، جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند نے اپنے قہر میں دختر سیون کو کیسا بادل سے چھپا دیا۔ اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر گرا دیا، اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں کی چوکی کو یاد نہ کیا۔ خداوند نے یعقوب کے تمام گھر غارت کیے اور رحم نہ کیا۔ اس نے اپنے قہر میں دختر یہودا کے تمام کلے گرا کر خاک میں ملا دیے۔ اس نے مملکت اور اس کے امراء کو ناپاک ٹھہرایا۔ اس نے قہر شدید میں اسرائیل کا سینگ بالکل کاٹ ڈالا۔ اس نے دشمن کے سامنے سے دہنا ہاتھ کھینچ لیا، اور اس نے شعلہ زن آگ کی طرح جو چاروں طرف بھسم کرتی ہے یعقوب کو جلا دیا۔ اس نے دشمن کی طرح کمان کھینچی، مخالف کی طرح دہنا ہاتھ بڑھایا، اور دختر سیون کے خیمے میں سب حسینوں کو قتل کیا۔ اس نے اپنے قہر کی آگ کو انڈیل دیا۔ خداوند دشمن کی مانند ہو گیا، وہ اسرائیل کو نگل گیا، وہ اس کے تمام کسروں کو نگل گیا۔ اس نے اس کے کلے مسمار کر دیے، اور اس نے دختر یہودا میں ماتم و نوحہ فراوان کر دیا، اور اس نے اپنے مسکن کو یکلخت تباہ کر دیا، گویا خیمہ باغ تھا، اور اپنے مجمع کے مکان کو برباد کر دیا۔ خداوند نے مقدس عیدوں اور سبتوں کو
سیون سے فراموش کر دیا اور اپنے قہر کے جوش میں بادشاہ اور کاہن کو ذلیل کیا۔ خداوند نے اپنے مذبح کو رد کیا، اس نے اپنے مقدس سے نفرت کی، اس کے قصروں کی دیواروں کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے خداوند کے گھر میں ایسا شور مچایا جیسا عید کے دن۔ خداوند نے دختر سیون کی فصیل گرانے کا ارادہ کیا ہے، اس نے ڈوری ڈالی ہے اور برباد کرنے سے دست بردار نہیں ہوا۔ اس نے فصیل اور دیوار کو مغموم کیا، وہ باہم ماتم کرتی ہیں، اس کے دروازے زمین میں غرق ہو گئے، اس نے اس کے بینڈوں کو توڑ کر برباد کر دیا۔ اس کے بادشاہ اور امراء بے شریعت اقوام میں ہیں، اس کے نبی بھی خداوند کی طرف سے کوئی رویا نہیں دیکھتے۔ دختر سیون کے بزرگ خاک نشین اور خاموش ہیں، وہ اپنے سروں پر خاک ڈالتے اور ٹاٹ اوڑھتے ہیں۔ یروشلیم کی کمواریاں زمین تک سرنگوں ہوتی ہیں، میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں، میرے اندر پیچ و تاب ہے، میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا، کیونکہ چھوٹے بچے اور شیرخوار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں۔ جب وہ شہر کے کوچوں میں کے زخمیوں کی طرح غش کھاتے اور جب اپنی ماؤں کی گود میں جان بلب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ غلہ اور میں کہاں ہے؟ اے دختر یروشلیم، میں تجھے کیا نصیحت کروں اور کس سے تشبیہ دوں؟ اے کنواری دختر سیون، تجھے کس کی مانند جان کر تسلی دوں؟ کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے، تجھے کون شفا دے گا؟ تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بیہودہ رویا دیکھی اور تیری بد کرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لاتے، بلکہ تیرے لیے جھوٹے پیغام اور جلا وطنی کے سامان دیکھے۔ سب آنے جانے والے تجھ پر تالیاں بجاتے ہیں، وہ دختر یروشلیم پر سسکارتے اور سر ہلاتے ہیں کہ کیا یہ وہی شہر ہے جسے لوگ کمال حسن اور فرحت جہان کہتے تھے؟ تیرے سب دشمنوں نے تجھ پر منہ پسارا ہے، وہ سسکارتے اور دانت پیستے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے نگل گئے، بے شک ہم اسی دن کے منتظر تھے، سو آ پہنچا اور ہم نے دیکھ لیا۔ خداوند نے جو ٹھانا وہی کیا، اس نے اپنے کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا۔ اس نے گرا دیا اور رحم نہ کیا، اور اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا۔ اس نے تیرے مخالفوں کا سینگ بلند کیا، ان کے دلوں نے خداوند سے فریاد کی۔ اے دختر سیون کی فصیل، شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری رہے، تو بالکل آرام نہ لے، تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے۔ اٹھ، رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں۔ اس کے حضور میں دستے دعا بلند کر۔ اے خداوند نظر کر اور دیکھ کہ تو نے کس سے یہ کیا؟ کیا عورتیں اپنے پھل یعنی اپنے لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ کیا کاہن اور نبی خداوند کے مقدس میں
قتل کیے جائیں، پیر و جوان گلیوں میں خاک پر پڑے ہیں، میری کمواریاں اور میرے جوان تلوار سے قتل ہوئے۔ تو نے اپنے قہر کے دن ان کو قتل کیا، تو نے ان کو کاٹ ڈالا اور رحم نہ کیا۔ تو نے میری دہشت کو ہر طرف سے گویا عید کے دن بلا لیا، اور خداوند کے قہر کے دن نہ کوئی بچا نہ باقی رہا۔ جن کو میں نے گود میں کھلایا اور پالا پوسا، میرے دشمنوں نے فنا کر دیا۔ نوحہ اور اس کا 30واں باب، جو 66 آیات پر مشتمل ہے۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے غضب کے غصے سے دکھ پایا۔ وہ میرا رہبر ہوا اور مجھے روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں چلایا۔ یقیناً اس کا ہاتھ دن بھر میری مخالفت کرتا رہا۔ اس نے میرا گوشت اور چمڑا خشک کر دیا اور میری ہڈیاں توڑ ڈالی۔ اس نے میرے ارد گرد دیوار کھینچی اور مجھے تلخی و مشقت سے گھیر لیا۔ اس نے مجھے مدت دراز کے مردوں کی مانند تاریک مکانوں میں رکھا۔ اس نے میرے گرد احاطہ بنا دیا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا۔ اس نے میری زنجیر بھاری کر دی، بلکہ جب میں پکارتا اور دہائی دیتا ہوں تو وہ میری فریاد نہیں سنتا۔ اس نے تراشے ہوئے پتھروں سے میرے راستے بند کر دیے۔ اس نے میری راہیں ٹیڑھی کر دیں۔ وہ میرے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ریچھ اور کمین گاہ کا شیر ببر ہے۔ اس نے میری راہیں کج کر دیں اور مجھے ریزہ ریزہ کر کے برباد کر دیا۔ اس نے اپنی کمان کھینچی اور مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ اس نے اپنے ترکش کے تیروں سے میرے گردوں کو چھید ڈالا۔ میں اپنے سب لوگوں کے لیے مضحکہ اور دن بھر ان کا راگ ہوں۔ اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناگ دھونے سے مدہوش کیا۔ اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا۔ تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا۔ میں خوشحالی کو بھول گیا اور میں نے کہا میں ناتوان ہوں، اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگ دھونے کو یاد کر۔ ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے۔ میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے۔ تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے، وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔ وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے۔ وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے، اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا۔ کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے
رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ روئے زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا، حق تعالیٰ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداوند دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے، حالانکہ خداوند نہیں فرماتا؟ کیا بھلائی اور برائی حق تعالیٰ ہی کے حکم سے نہیں ہے؟ پس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہو؟ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں۔ ہم نے خطا اور سرکشی کی، تو نے معاف نہیں کیا۔ تو نے ہم کو قہر سے ڈھانپا اور رگیدا، تو نے قتل کیا اور رحم نہ کیا۔ تو بادلوں میں مستور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے۔ تو نے ہم کو اقوام کے درمیان کوڑے کرکٹ اور نجاست سا بنا دیا۔ ہمارے سب دشمن ہم پر منہ پسارتے ہیں۔ خوف و دہشت اور ویرانی و ہلاکت نے ہم کو آ دبایا۔ میری دخترے قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہیں۔ میری آنکھیں اشکبار ہیں اور تھمتی نہیں، ان کو آرام نہیں جب تک خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے۔ میری آنکھیں میرے شہر کی سب بیٹیوں کے لیے میری جان کو آزردہ کرتی ہیں۔ میرے دشمنوں نے بے سبب مجھے پرندے کی مانند رگیدا۔ انہوں نے چاہے زندان میں میری جان لینے کو مجھ پر پتھر رکھا۔ پانی میرے سر سے گزر گیا، میں نے کہا میں مر مٹا۔ اے خداوند، میں نے طے زندان سے تیرے نام کی دہائی دی۔ تو نے میری آواز سنی ہے، میری آہ و فریاد سے اپنا کان بند نہ کر۔ جس روز میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا اور تو نے فرمایا کہ ہراساں نہ ہو۔ اے خداوند، تو نے میری جان کی حمایت کی اور اسے چھڑایا۔ اے خداوند، تو نے میری مظلومی دیکھی، میرا انصاف کر۔ تو نے میرے خلاف ان کے تمام انتقام اور سب منصوبوں کو دیکھا ہے۔ اے خداوند، تو نے میرے خلاف ان کی ملامت اور ان کے سب منصوبوں کو سنا ہے۔ جو میری مخالفت کو اٹھے ان کی باتیں اور دن بھر میری مخالفت میں ان کے منصوبے، ان کی نشست و برخاست کو دیکھ کہ میں ہی ان کا راگ ہوں۔ اے خداوند، ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دے، ان کو کور دل بنا کہ تیری لعنت ان پر ہو۔ قہر سے ان کو رگید اور روئے زمین سے نیست و نابود کر دے۔ نوحہ اور اس کا چوتھا باب، جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ سونا کیسا بے آب ہو گیا، کندن کیسا بدل گیا، مقدس کے پتھر تمام گلی کوچوں میں پڑے ہیں۔ سیون کے عزیز فرزند جو خالص سونے کی مانند تھے، کیسے کمہار کے بنائے ہوئے برتنوں کے برابر ٹھہرے۔ گیدڑ بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن میری دختر قوم بیابانی شتر مرغ کی مانند بے رحم ہے۔
شیر خار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی۔ بچے روٹی مانگتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا۔ جو ناز پروردہ تھے گلیوں میں تباہ حال ہیں۔ جو بچپن سے ارغوان پوش تھے مزبلوں پر پڑے ہیں۔ کیونکہ میری دختر قوم کی بد کرداری صدوم کے گناہ سے بڑھ کر ہے، جو ایک لمحے میں برباد ہوا اور کسی کے ہاتھ اس پر دراز نہ ہوئے۔ اس کے شرفا برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے سفید تھے۔ ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے۔ ان کی جھلک نیلم کی سی تھی، اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں۔ وہ بازار میں پہچانے نہیں جاتے۔ ان کا چمڑا ہڈیوں سے سٹا ہے، وہ سوکھ کر لکڑی سا ہو گیا۔ تلوار سے قتل ہونے والے بھوکوں مرنے والوں سے بہتر ہیں، کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کڑ کر ہلاک ہوتے ہیں۔ رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا۔ میری دختر قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے۔ خداوند نے اپنے غضب کو انجام دیا۔ اس نے اپنے قہر شدید کو نازل کیا اور اس نے سیون میں آگ بھڑکائی جو اس کی بنیاد کو چٹ کر گئی۔ روئے زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یروشلیم کے پھاٹکوں سے گھس آئیں گے۔ یہ اس کے نبیوں کے گناہوں اور کاہنوں کی بد کرداری کی وجہ سے ہوا، جنہوں نے اس میں صادقوں کا خون بہایا۔ وہ اندھوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتے اور خون سے آلودہ ہوتے ہیں، ایسا کہ کوئی ان کے لباس کو بھی چھو نہیں سکتا۔ وہ ان کو پکار کر کہتے تھے، دور رہو ناپاک، دور رہو، دور رہو، چھونا مت۔ جب وہ بھاگ جاتے اور آوارہ پھرتے تو لوگ کہتے تھے، اب یہ یہاں نہ رہیں گے۔ خداوند کے قہر نے ان کو پراگندہ کیا، اب وہ ان پر نظر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کاہنوں کی عزت نہ کی اور بزرگوں کا لحاظ نہ کیا۔ ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئیں۔ ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو بچا نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے ہمارے پاؤں ایسے باندھ رکھے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمارا انجام نزدیک ہے، ہمارے دن پورے ہو گئے، ہمارا وقت آ پہنچا۔ ہم کو رگیدنے والے آسمان کے عقابوں سے بھی تیز ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں پر ہمارا پیچھا کیا، وہ بیابان میں ہماری گھات میں بیٹھے۔ ہماری زندگی کا دم خداوند کا ممسوح ان کے گڑھوں میں گرفتار ہو گیا، جس کی بابت ہم کہتے تھے کہ اس کے سائے تلے ہم قوموں کے درمیان زندگی بسر کریں گے۔ اے دختر ادوم جو اوز کی سرزمین میں بستی ہے، خوش و خرم ہو، یہ پیالہ تجھ تک بھی پہنچے گا، تو مست اور برہنہ ہو جائے گی۔ اے دختر سیون، تیری بد کرداری کی سزا تمام ہوئی، وہ تجھے پھر اسیر کر کے نہیں لے جائے گا۔ اے دختر ادوم، وہ تیری بد کرداری کی سزا دے گا، وہ تیرے گناہ فاش کر دے گا۔ نوحہ اور اس کا 5واں باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ اے خداوند، جو کچھ ہم پر گزرا
اسے یاد کر، نظر کر اور ہماری رسوائی کو دیکھ۔ ہماری میراث اجنبیوں کے حوالے کی گئی، ہمارے گھر بیگانوں نے لے لیے۔ ہم یتیم ہیں، ہمارے باپ نہیں، ہماری مائیں بیواؤں کی مانند ہیں۔ ہم نے اپنا پانی مول لے کر پیا، اپنی لکڑی بھی ہم نے دام دے کر لی۔ ہم کو رگیدنے والے ہمارے سر پر ہیں، ہم تھکے ہارے اور بے آرام ہیں۔ ہم نے مصریوں اور اسوریوں کی اطاعت قبول کی تاکہ روٹی سے سیرو آسودہ ہوں۔ ہمارے باپ دادا گناہ کر کے چل بسے اور ہم ان کی بد کرداری کی سزا پا رہے ہیں۔ غلام ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ صحرا نشینوں کی تلوار کے باعث ہم جان پر کھیل کر روٹی حاصل کرتے ہیں۔ قحط کی جھلسانے والی آگ کے باعث ہمارا چمڑا تنور کی مانند سیاہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے سیون میں عورتوں کو بے حرمت کیا اور یہودا کے شہروں میں کنواری لڑکیوں کو، امراء کو ان کے ہاتھوں سے لٹکا دیا۔ بزرگوں کی روداری نہ کی گئی، جوانوں نے چکی پیسی اور بچوں نے گرتے پڑتے لکڑیاں ڈھوئی۔ بزرگ پھاٹکوں پر دکھائی نہیں دیتے، جوانوں کی نغمہ پردازی سنائی نہیں دیتی۔ ہمارے دلوں سے خوشی جاتی رہی، ہمارا رقص ماتم سے بدل گیا۔ تاج ہمارے سر پر سے گر پڑا، ہم پر افسوس کہ ہم نے گناہ کیا، اسی لیے ہمارے دل بے-تاب ہیں۔ انہی باتوں کے باعث میری آنکھیں دھندلا گئی۔ کوہ سیون کی ویرانی کے باعث اس پر گیدڑ پھرتے ہیں، پر تو اے خداوند ابد تک قائم ہے اور تیرا تخت پشت در پشت۔ پھر تو کیوں ہم کو ہمیشہ کے لیے فراموش کرتا ہے اور ہم کو مدتے دراز تک ترک کرتا ہے؟ اے خداوند ہم کو اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے، ہمارے دن بدل دے جیسے قدیم سے تھے۔ کیا تو نے ہم کو بالکل رد کر دیا ہے؟ کیا تو ہم سے سخت ناراض ہے؟